الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما ذکرہ الذاکرون الابرار وصلی علیہ ما تعاقب اللیل والنہار اما بعد۔ آج درس حدیث میں گدھے کے گوشت کے حکم کے بارے میں احادیث مبارکہ کا سبق پڑھا جا رہا ہے۔ ہم سبق جامع صحیح البخاری سے پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی، جلد ثانی ہے، صفحہ نمبر 338 ہے، کتاب الذبائح، رقم الحدیث 5490 ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، حتیٰ اذا کان ببعض طریق مکہ، یہاں تک کہ یہ مکہ کے راستے میں پیچھے رہ گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ انہوں نے وہاں پر ایک حمار وحشی دیکھا جائے۔ حمار کا معنی گدھا ہوتا ہے، وحشی کا معنی جنگلی۔ فاستوى علی فرسہ، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان یناولوہ صوتا، کہ تم مجھے کوڑا دے دو جائے۔ جن صحابہ سے انہیں کوڑا مانگا وہ احرام کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا فابوا، کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں، ہم تمہیں شکار کے لیے کوڑا نہیں پکڑا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا نیزہ ان سے نیزہ مانگا، نیزے کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر وہ باغے جو ہے انہوں نے حمار وحشی جو تھا اس کے پیچھے گئے، وحشی گدھا جسے کہہ لیں، فقتلہ، اسے قتل کر ڈالا جائے۔ یہ پھر اس کو شکار کرنے کے بعد آگے اور صحابہ کو کہا کہ تم کھا لو، بعض نے کھا لیا، بعض نے انکار کیا۔ جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح جو ہے یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکار کیا حمار وحشی کا، تو کیا ہم اسے کھا لیں؟ آپ نے فرمایا انما ہی طعمۃ، یہ کھانا ہے، اطعمکموہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو کھلایا، تم کھا سکتے ہو۔ اس میں یہ حدیث مبارکہ ایک واقعہ تو یہ آیا حمار وحشی کا کھانا جائز ہے، جنگلی گدھے کا کھانا جائز ہے۔ دوسری روایت مبارکہ جو امام بخاری رحمہ اللہ ہی نقل فرماتے ہیں، اب وہاں پر آیا باب لحوم الانسیہ، گھریلو گدھے جو ہیں ان کا گوشت کا کھانا، اس کی ممانت آتی ہے۔ اس میں راوی جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا تھا لحوم الحمور الاہلیہ، گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے، یوم خیبر کے دن، فتح مکہ کے دن جو۔ اور اگلی روایت مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آتی ہے، فرماتے ہیں نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عام خیبر کے سال ان المتعۃ، متع سے روکا، اور وہ لحوم الحمور الانسیہ، اور گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے بھی روک لیا۔ یہ جو گدھوں کے بارے میں حدیث مبارکہ آ رہی تھی، گھریلو گدھے، اس کے یہ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 5500
21 ہے اور جلد نمبر 2 ہی ہے، صفحہ نمبر 344-45 اس میں آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ وحشی حمار سے کہ مراد ہے، اور حمور اہلیہ سے کون سے گدے مراد ہیں جی؟ حمور اہلیہ سے گدے یہی گھریلو گدے جو ہمارے ہاں پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بوجھ کے لادنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اب وحشی حمار جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک معنی تو اردو زبان میں یہ کیا جاتا ہے جی جنگلی گدھا، جنگلی گدھا، اور محدثین کرام رحمہ اللہ اور یہ اس کے اردو میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے گور خر۔ گور خر کا معنی لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے جنگلی گدھا جو ہے، اور اس جنگلی گدھے کے بارے میں کیا مراد ہے جی؟ بعض نے اس کا مراد اپنے ہاں یہ لیا کہ جی اس سے زیبرا مراد ہے، سوشل میڈیا وہاں پر دیکھیں جائے وہاں پر یہ مراد، لیکن وحشی حمار اس سے جنگلی گدھا مراد ہے۔ ہمارے ہاں جو وہ گدھے کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، یہی گدھے جو عام پھرتے ہیں وہ مراد ہے، جس کو کاٹ کر ذبح کر کر لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، بالکل ناجائز ہے، شرعاً حرام ہے، اس کی کوئی رخصت نہیں اس کے گوشت کے کھانے کی جائے۔ اور یہ وحشی حمار ہو، وہ جنگلی گدھے ہیں، اس کا پہلے بھی کھانا جائز تھا، آج بھی کھانا جائز ہے، لیکن اس کو کوئی بھی اس کا شکار آج کے زمانے میں بہت کم لوگ کرتے ہیں، بہت کم اس کا جی، اور اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں، اور ان کا شکار کر کر بازاروں میں لا کر کوئی بھی فروخت نہیں کرتا۔ تو بات یہ حدیث مبارکہ، 2 حدیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث مبارکہ جس میں لحوم الحمور الاہلیہ یا انسیہ کا لفظ آتا ہے، گھریلو گدھے، بالکل ان کا گوشت کھانا ناجائز ہے، شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، نہ اس کو بیچ سکتے، نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ جو دوسرا آ جاتا ہے روایات مبارکہ میں وحشی حمار، جنگلی گدھا، تو اس کا نہ تو کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، نہ آج کل کوئی اس کا شکار ہے، نہ ایسا ہے کہ وہاں شکار کر کر لا کر یہاں پر جو اس کو بازاروں میں فروخت کیا جائے، وہ حدیث سے یہ گدھے مراد ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح طور پر احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔